أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون وليقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون ماذا أراد الله بهذا مثلا كذلك يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وما يعلم جنود ربك إلا هو وما هي إلا ذكرى للبشر كلا والقمر والليل إذ أدبر والصبح إذا أسفر إنها لإحدى الكبر نذيرا للبشر لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر. اللہ تبارک و تعالی نے اس سورت مبارک میں سورت المدثر، جیسا کہ ہم نے الحمدللہ دروس سابقہ میں پڑھا ہے کہ یہ بھی مکی صورتوں میں ہے اور اوائل سور میں ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوئی. کیونکہ یہ بات صحیح روایات سے ثابت ہے کہ سب سے پہلے اول شیء نزل من القرآن، یعنی سب سے پہلے قرآن پاک میں سے جو اترا ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں تھے، تو سب سے پہلے یہ آیت مبارک اتری ہیں اقرأ باسم ربک الذی خلق. یہ 5 آیات اتری اور بعض علماء کرام یہ بھی فرماتے ہیں، جیسے کہ یحییٰ ابن کثیر کی روایت سے ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے ابا سلمۃ ابن عبد الرحمن سے پوچھا کہ ان اول ما نزل من القرآن، کہ قرآن میں سب سے پہلی آیات کون سی اتری ہیں؟ تو ان نے فرمایا کہ یا ایھا المدثر. اب یاد رکھیں کہ مفسرین کرام نے ان دونوں روایات کو جمع کیا ہے
میں نے کہا کہ سب سے پہلی جو آیات ہے وہ تو اقرا، اس میں تو کوئی اختلاف نہیں ہے، اور اسی کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بھی روایت کیا ہے، حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، اور انہوں نے فرمایا کہ اول شیء نزل فی القرآن جو ہے وہ یہ ہے۔ لیکن ایک روایت میں حضرت جابر بھی فرماتے ہیں کہ اول ما نزل من القرآن ایھا المدثر، لیکن بہرحال ایک بات یاد رکھیں کہ جمہور کا فیصلہ یہ ہے، جمہور کا معنی یہ ہوتا ہے کہ جس طرح سارے صحابہ ہو جائیں۔ تو اب اگر ایک یا دو صحابہ کا قول ان کے خلاف بھی ہے تو وہ قول جمہور نہیں ہوگا، وہ ان کا تفرد ہوگا، فیصلہ اسی پہ ہوگا جس پہ سارے صحابہ کا اتفاق۔ اور یہ تفردات یاد رکھیں بہت سارے مسائل میں ہوتے ہیں۔ سیدہ عائشہ صدیقہ کے تفردات ہیں، بعض سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے تفردات ہیں، اور بھی صحابہ کے تفردات ہیں، لیکن قول الجمہور ہوتا ہے۔ اسی لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ان کا جو طریقہ کار ہے نا اپنی کتابوں میں، اپنی فقہ کی کتابوں میں، تو سب سے پہلے تو وہ اللہ کے قرآن کی آیت سے دیکھتے ہیں کہ اگر قرآن مل جائے تو بات ختم۔ جب نص آ گئی، قرآن آ گیا، تو پھر تو ادھر ادھر جانے کی ضرورت ہی نہیں ہوتی نا۔ اس لیے امام صاحب سب سے پہلے کتاب اللہ، اگر وہ مسئلہ قرآن میں نہیں ہے یا ہے لیکن اجمالی ہے، جیسے نماز ہے، اب قرآن میں تو ہے، ایک جگہ نہیں، سینکڑوں جگہ پہ اقیموا الصلاۃ، اقیموا الصلاۃ، یقیمون الصلاۃ، مقیمی الصلاۃ، اقیم الصلاۃ، لیکن تفصیل نہیں ہے کہ ابھی فجر کی کتنی رکعتیں ہیں، عشاء میں کتنی رکعتیں ہیں، مغرب میں کتنی رکعتیں ہیں، یہ تفصیل نہیں ہے قرآن۔ بھائی کیا مصیبت ہے، کیا ہوگا، اللہ عالم، اس کو کیا جن ہو گئے ہیں، کیا بلا، چھوڑیں، اس سے رکھنے سے کیا ہو جائے گا، اوپر رکھیں گے تو چلے گا، نیچے رکھیں گے نہیں چلے گا، یہ کوئی بات ہے۔ اس کے اندر لازماً کوئی بات ہے، یا تو اس کی وائر جو ہے نا یہ ہل جاتی ہے، جب وہ ہلتی ہے تو وہ کام چھوڑ دیتے ہیں، اس میں کیا اوپر رکھو گے تو کبھی یہیں لٹکا رہے ہیں، کبھی یہیں لٹکا رہے ہیں، اللہ نے فرمایا۔ ہمارے بھی تو طالب العلم کاریگر ہیں نا ماشاء اللہ، اللہ کے بندے نیچے ہوگا تو کیا ہے، تو اوپر ہوگا تو کیا ہے۔ بہرحال بات سمجھیں، کیونکہ دوسری طرف چلی جاتی ہے بات۔ تو امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے کتاب اللہ، بھی اب قرآن میں نماز کا حکم موجود ہے، زکوٰۃ کا حکم موجود ہے، لیکن تفصیل نہیں ہے، تو تفصیل جو ہے یا تو قرآن ایک جگہ اجمال، دوسری جگہ تفصیل، یا پھر حضور پاک بیان فرمائیں گے، کیونکہ صاحب قرآن، صاحب شریعت، صاحب دین حضور محمد مصطفیٰ ہیں، اور حضور پاک تو کوئی بات دین کے مسئلے میں فرماتے ہی نہیں جب تک اللہ حکم نہ دے۔ تو اس کے بعد جو ہے نا امام صاحب فرماتے ہیں کہ اب ہم حدیث کو دیکھیں گے، بھی حدیث میں حضور کا فرمان کیا ہے۔ اب اگر دیکھیں مثال کے طور پہ کہ دو حدیثیں آ گئی، حدیث موجود ہے لیکن دو ہیں، جیسے آمین دور سے بھی ہے، ایسا بھی ہے۔
اسی طرح رفع یدین کا ذکر جو ہے وہ موجود ہے احادیث مبارک میں، اور نہ کرنے کا بھی موجود ہے۔ اب دو حدیثیں ہو گئی، تو اب امام صاحب فرماتے ہیں کہ پھر میں ان کو دیکھتا ہوں جس میں خلفاء راشدین ہیں کہ ابو بکر، عمر، عثمان و علی نے کس حدیث کو لیا ہے، کیونکہ وہ اقرب الی رسول اللہ ہے، حضور کے سب سے زیادہ قریب۔ اور اگر ان میں بھی کوئی مسئلہ نہیں ملا، پھر آپ عشرہ مبشرہ کو دیکھتے ہیں، ان میں بھی نہیں ملا ہے تو پھر آپ دیکھتے ہیں کہ اچھا کہیں اجماع مل جائے، وہ بھی نہیں ملا ہے تو پھر کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے، پھر ہم باقی دلائل کی روشنی میں اجتہاد کریں۔ اور یہ بالکل حدیث کے مطابق ہے، امام صاحب کی اپنی بات نہیں ہے، یاد رکھو۔ اور کوئی امام ابو حنیفہ ہو، امام شافعی ہو، امام مالک ہو، امام احمد بن حنبل ہوں رحمہ اللہ علیہم، محدثین ہیں، اور علماء، کوئی بھی امام تصور ہی نہیں کر سکتا کہ قرآن و حدیث کے خلاف بات ہو۔ اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، قرآن حدیث کی مخالفت کرنے سے تو آدمی مسلمان ہی نہیں رہے گا، چھے جائے کہ وہ امام ہو۔ تو وہ اسی حدیث پہ عمل کرتے ہیں جو حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے کہ جب حضور نے ان کو یمن کی طرف بھیجا تو آپ نے فرمایا کہ معاذ بن جبل، تم اب ماشاءاللہ گورنر بن کے جا رہے ہو، کئی تقضی، لوگوں کے جھگڑے آئیں گے، فیصلے آئیں گے، کیسے فیصلہ کرو؟ میں قضی پہ کتاب اللہ کے قرآن کے مطابق فیصلہ کروں۔ حضور نے فرمایا اللہ کے بندے، فَإِن لَّمْ تَجِدْ، اگر وہ مسئلہ قرآن میں نہ ہو تو حضرت معاذ نے کہا بسنت رسول اللہ، حضور پھر آپ کی سنت سے، آپ کی احادیث مبارک سے، آپ کے طریقے سے۔ حضور نے فرمایا اللہ کے بندے اگر سنت میں بھی وہ مسئلہ نہ ہو تو میں اجتہد، تو پھر میں اجتہاد کروں۔ تو یہی امام کہتے ہیں کہ جب قرآن میں مسئلہ موجود ہے بات ہی ختم۔ اسی لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ مسائل منسوس ہوتے ہیں اور غیر منسوس ہوتے ہیں۔ بعض مسائل منسوس ہوتے ہیں، بعض مسائل غیر منسوس ہوتے ہیں۔ اب اگر مسائل منسوسہ ہیں تو بات ہی ختم ہو گئی، اس میں تو کوئی اجتہاد یا اس میں تو کسی امام کی بات کو لینے کی ضرورت ہی نہیں ہوتی نا، نص موجود ہے۔ البتہ جو مسائل جو ہیں غیر منسوسہ ہیں پھر ان کو دیکھنا پڑتا ہے کہ غیر منسوسہ مسائل کے اندر ہمیں دلیل کس وزن کی میں، کیوں مسائل میں بڑا محکم ہوتے ہیں، متشابہ ہوتے ہیں، مجمل ہوتے ہیں، مفصل ہوتے ہیں، معارض ہوتے ہیں، غیر معارض ہوتے ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ 1400 سال گزر گئے ہیں اور آج تک 5واں امام پیدا نہیں ہوا۔ یہ کوئی بچوں کی بات تو نہیں ہے نا، ایک تو ہے نا ضد کہ میں نہ مانوں، تو اس کا تو کوئی علاج ہے نہیں دنیا میں۔ آپ جو کچھ کہتے رہے میں کہوں جی میں نہ مانوں، ورنہ آخر کوئی راز ہے کہ اللہ نے ان سے اتنا کام لے لیا ہے کہ دین کی تمام جزئیات کو انہوں نے ماشاءاللہ متدین کر کے، ان کو جمع کر کے، مرتب کر کے محفوظ کر دیا۔ ضرورت ہی نہیں اب 5ویں امام آنے کی، کوئی مسئلہ بچ گیا ہو تو 5واں امام بھی آئے نا۔ یہ ائمہ اسی لیے 4 طبقات ہیں، طبقات حنفیہ، طبقات شافعیہ، طبقات مالکیہ، طبقات حنابلہ، بس 5واں کوئی نہیں۔ وجہ کیا تھی کہ قرآن اترا میرے مدنی پاک پہ، محفوظ کیا صحابہ نے، اس کے بعد تدوین ہوئی تابعین کے زمانے میں اور تبیین ہوئی فقہا کے ذریعے، محفوظ ہو گیا قرآن۔
قرآن تنزیل بھی ہو گئی، جمع بھی ہو گیا، تدوین بھی ہو گئی. اب اس کے بعد فقہا نے ان مسائل پہ ماشاءاللہ تبیین بھی کر دی اور تمام مسائل کو مرتب کر دی، مدون ہو گئے. تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں. اب مثلا دیکھیں قرآن میں 7 قراتیں ہیں، یعنی قرآن پاک میں 7 قراتیں انزل اعلی 7 احرف یہ حدیث ہے. اچھا 7 قاری ہے، لیکن جو آدمی کسی ایک کی قرات پہ، جیسے ہم لوگ پڑھ رہے ہیں حضرت عاصم کی قرات پہ، بس ٹھیک ہے. اب یہ تو ضروری نہیں ہوتا آدمی کہے جی باقی 6 کی قرات پہ بھی پڑھو. 7 میں سے کسی نے ایک کی قرات لے لی، حق ہے. یا تو وہ 7 قاری نہ ہوتے. اگر 7 قراتیں اور 7 قاری ثابت ہیں، ان 7 میں سے کسی ایک کو ہم نے لے لیا. جب ہم نے ایک کو لے لیا تو گویا ہم نے حضور کی اس حدیث کو لے لیا کہ انزل القرآن والا 7 احرف ہے. اسی طرح یہ ضروری نہیں ہوتا کہ جی 4 امام ہیں تو 4 مصیبات لے لیں. بھائی ایک کا لے لیا تو ان 4 میں سے کسی ایک کا تو لے لیا. اسی لیے ہمیشہ احتیاط اسی میں ہوتی ہے. اب آپ دیکھ لیں کہ امام ترمذی رحمت اللہ علیہ، اللہ ان کی قبر پہ کروڑوں رحمتیں فرمائے، بڑے لوگ تھے. امام بخاری رحمت اللہ علیہ کے شاگرد ہیں، لیکن اپنی ساری کتاب سنن ترمذی میں کسی فقہی مسئلے پر اپنے استاد کا ایک قول بھی نہیں لے آئے. ساری ترمذی پڑھ جائیں، امام بخاری کا ایک قول بھی نہیں ملے. اس کی وجہ کیا ہے کہ امام بخاری سے وہ پوچھتے ہیں رجال کے بارے میں کہ بھئی یہ راوی کیسا ہے. جہاں تک فقہ کا تعلق ہے وہ نہیں پوچھتے، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ میرے استاد جو ہے محدث تو ہیں، اسماء و رجال پہ ان کی نظر ہے، لیکن وہ فقیہ نہیں ہے. اس لیے فقہ کا مسئلہ ان سے نہیں لیتے. حدیث کی بات ہو تو پھر امام بخاری سے پوچھتے ہیں، رجال کی بات ہو تو امام بخاری سے پوچھتے ہیں. تو یہ قاعدہ ہے، ہمیشہ یاد رکھیں، ہمیشہ اصولی بات یاد رکھیں کہ جتنے محدثین گزرے ہیں ان سب نے بھی لازماً ان ائمہ اربعہ میں سے کسی کے قول کو لیا ہے. اسی لیے ایک کتاب ہے الحتہ فی اصحاب سیاح الستہ، نواب صدیق حسن خان اہل حدیث عالم گزرے ہیں، انہوں نے یہ کتاب لکھی. انہوں نے لکھا ہے کہ اصحاب سیاح ستہ جو ہیں ان سب کا تعلق ہے ائمہ فقہا سے. تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں. اب دیکھیں نا جی یہاں 2 قول متعارض ہو گئے. ایک صحابی فرما دیتے ہیں کہ پہلی قرآن کی آیتیں اتری ہیں اقرأ باسم ربک، اور ایک وہ بھی صحابی ہے حضرت جابر، وہ کہتے نہیں اول ما نزل یا ایھا المدثر، کہ سب سے پہلے یہ سورت اتری ہے. تو اب دونوں صحابی ہیں. صحابی تو سچے ہوتے ہیں، صحابہ تو عدول ہوتے ہیں، صحابہ تو صادق ہوتے ہیں، ان میں کوئی جھوٹا تو ہوتا ہی نہیں نا. جتنے صحابہ ہیں سب صدوق ہیں، جتنے صحابہ ہیں سب عدول ہیں. تو اس لیے اب محدثین نے، مفسرین نے، علماء نے یہ دیکھا کہ بھی ایک تو زیادہ صحابہ کس قول کی طرف ہیں، اور دوسری بات یہ دیکھی انہوں نے کہ بھی ان کو دونوں باتوں کو ہم جمع کر دیں. انہوں نے کہا بھی دونوں سچے ہیں. اصل میں سب سے پہلی آیات تو اتری ہیں اقرا والی، لیکن اس کے بعد پھر وحی بند ہو گئی تھی. پھر فترۃ الوحی کا زمانہ ہے، وحی آنا رک گیا. اب فترۃ الوحی کے بعد جو پہلی آیت اتری وہی یا ایھا المدثر ہے. انہوں نے اب دونوں کو جمع کر دیا، بات ختم ہو گئی. دونوں صحابہ بھی سچے، دونوں کی بات بھی سچی، دونوں کا قول بھی سچا. اسی لیے ہمیشہ یاد رکھا کرو، اگر صحابہ کی کوئی بات سمجھ نہ آئے
علماء سے رجوع کرو۔ اسی طرح اگر کسی اولیاء اللہ کی کوئی بات ہے تو صوفی لوگ ہوتے ہیں، وہ کبھی اپنے عالم استغراق میں بیٹھے ہوتے ہیں، ان کے منہ سے کوئی بات نکل جاتی ہے، ان کو کہا جاتا ہے شطحیات، وہ قابل حجت نہیں ہوتی، نہ قابل حجت ہوتی ہے، نہ قابل گرفت، اعتراض بھی نہ کرو۔ اللہ عالم اس اللہ کے بندے نے کس عالم میں کہہ دیا اور اس کے دل میں کیا تھا۔ اس لیے علماء کہتے ہیں کہ بھئی اگر ایسی کوئی بات ہے تو پہلے تو ان کی کتابیں پڑھا ہی نہ کرو، جس آدمی کو ان علوم سے واسطہ ہی نہیں ہے بالکل نہ پڑھو۔ ہمارے بہت سارے لوگ ہوتے ہیں نا جی، وہ ماشاءاللہ امام غزالی کی کتابیں پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، بہت سارے لوگ ہوتے ہیں ماشاءاللہ جناب وہ خصوص الحکم پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، بہت سارے لوگ ہوتے ہیں ابن عربی کی فتوحات مکیہ پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، اور بہت سارے لوگ ہیں جو ان کتابوں کو لیتے ہیں۔ یہ بالکل ظلم ہے جب تمہیں ان مسائل کا علم ہی نہیں، ان کی مصطلحات کا علم ہی نہیں ہے، پڑھو گے تو نتیجہ یہ نکلے گا گمراہ ہو جاؤ۔ اسی لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ جو جس کا علم ہے اسی سے رجوع کرنا پڑتا ہے۔ اس لیے آپ دیکھیں نا کہ بڑے بڑے صحابہ، جلیل القدر صحابہ قرآن کی مسئلے میں حضرت ابن عباس کی بات کو مانتے تھے۔ اب حضرت ابن عباس تو بچے تھے اس وقت، آپ چھوٹے تھے اس وقت، لیکن اللہ نے حضور کی دعا سے ان کو علم دیا تھا۔ بڑے بڑے صحابہ ان سے پوچھتے کیونکہ حضور نے دعا کی تھی کہ اللہم علمہ التاویل، یا اللہ ابن عباس کو علم تفسیر عطا فرما۔ اس لیے حضرت عمر جیسے آدمی بھی ان سے بلا کے مشورہ پوچھتے۔ تو بہرحال یاد رکھیں کہ سب سے پہلی آیات وہ تھی، اس کے بعد یا ایھا المدثر قم فانذر ربک فکبر۔ اور یہ بات بھی یاد رکھیں کہ علماء نے فرمایا کیونکہ حضور کے دو مقام ہیں نا، نبوت بھی ہے اور رسالت بھی ہے، یعنی میرے مدنی پاک نبی بھی ہیں اور رسول بھی، کیونکہ کل رسول نبی، ہر رسول نبی ہوتا ہے اور ہر نبی رسول نہیں ہوتا۔ تو میرے مدنی تو رسول بھی ہیں اور نبی بھی ہیں، اسی لیے قرآن میں بھی دونوں خطاب ہے، یا ایھا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک تبتغی مرضات ازواجک۔ کئی فرمایا یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین، کئی فرمایا یا ایھا النبی قل لازواجک ان کنتن تردن الحیاۃ الدنیا وزینتها، اور کہیں فرمایا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک۔ تو حضور رسول بھی ہیں اور یاد رکھو نبی بھی ہیں، اور صرف یہ صفت نہیں یاد رکھو میرا مدنی صرف رسول نہیں، صرف نبی نہیں، نا آپ نبی الانبیاء ہیں، یعنی تمام نبی اپنی قوموں کے نبی تھے، میرا مدنی انبیاء کا بھی نبی ہے۔ ہر نبی اپنی قوم کا امام تھا، یہ میرے مدنی کا شان ہے جو تمام انبیاء کا بھی امام، اس لیے امام الانبیاء والمرسلین، یہ مقام بھی حضور کو ملا ہے اور کسی نبی کو۔ تو اب حضور یاد رکھیں کہ صرف امام الانبیاء نہیں بلکہ یاد رکھیں جو سب سے بڑی نبوت ہے خاتم الانبیاء، خاتم النبیین، خاتم المرسلین،
میرے مدنی پہ آ کے اللہ نے نبوت ہی ختم فرما دی. اللہ اکبر اللہ اکبر. اب نبوت کا دروازہ ہی بند ہو گیا. لا نبی آبادی ولا رسول آبادی. تاکہ کوئی بہانہ نہ بنائے کہ بھئی نبی نہیں آ سکتا رسول آ سکتا. اس نے فرمایا نا لا نبی آبادی ولا رسول آبادی. اور کسی نے کہہ دیا ہے کہ بھئی وہ خاتم کا معنی مہر ہے، یعنی خود تو نیا نبی نہیں آ سکتا لیکن حضور کی مہر سے آ سکتا ہے، تو وہ بھی اللہ کے نبی نے وعدے کر دیا کہ انا خاتم الانبیاء وانتم خاتم الامم. مجھ پہ نبوت ختم، تجھ پہ امت ختم. اب یہ نہیں کہ حضور کی امت مہر لگا دے کہ نہیں امت آ جائے گی. تو یہ شرف جو ہے یاد رکھیں، یہ بھی میرے مدنی محمد مصطفیٰ کا ہے. نبی الانبیاء، امام الانبیاء والمرسلین، امام المتقین، خاتم الانبیاء والمرسلین. یہ مقام بھی حضور کا ہے. اب سمجھے قرآن کو تھوڑا سا کہ بعض علماء فرماتے ہیں جب پہلی آیتیں اتری ہیں اس میں حضور کی نبوت کا اس بات ہے کہ آپ نبی ہیں نا، وحی آنا شروع ہو گیا. اور اس میں اللہ نے آپ کو رسالت کے مقام پہ کھڑا کیا کہ اب کھڑے ہو جاؤ، بس تم فانذر، اب ڈراؤ قوم، اب اپنے لوگوں کو دعوت دو، ان کو اللہ کے عذاب سے ڈراؤ. تو اس لیے یعنی وہاں سے انہوں نے کہا مقام نبوت کی ابتدا ہوئی اور یہاں سے مقام رسالت اور انذار کی ابتدا ہوئی کہ اس لیے اللہ نے حکم دے دیا کہ یا ایھا المدثر، اے کپڑے میں لپٹنے والے، قم فانذر، اب آپ کھڑے ہوں. اس کا معنی یہ نہیں کہ بیٹھے ہیں تو اٹھ کھڑے ہوں، معنی یہ ہے کہ اب آپ اس کام کے لیے تیار ہو گئے. یہ معنی نہیں ہوتا ہے کہ آپ بیٹھے ہیں تو کھڑے ہو جائیں. یہ معنی نہیں ہوتا. معنی ہے کہ آپ بس تیار ہو جائیں. قم فانذر، جیسے اللہ فرماتے ہیں اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا، جب جمعہ کی اذان ہو تو آپ جو ہے، یہ معنی نہیں کہ دوڑو، معنی ہے کہ تیاری کرو، جہد کرو، کوشش کرو، ہر کام چھوڑو. بدر البیع، اب بے شرا چھوڑو. دیکھیں نا قرآن کے ایک ایک لفظ میں حکمت ہوتی ہے. فرمایا بدر البیع، بیچنا چھوڑو. حالانکہ جہاں بیچنا حرام ہے وہاں لینا بھی حرام ہے، لیکن لینے والے تو ہزاروں ہوتے ہیں، دکانیں تو تھوڑی ہوتی ہیں. تو فرمایا جب دکانیں بند ہو جائیں گی لینے والے کیا کریں گے؟ لینے والے تو خود بخود بند ہو جائیں گے. اس لیے ان کو حکم دیا کہ جناب آپ شٹر گراؤ، بند کرو. جب آپ تالا لگا دیں گے تو لینے والے کیا کریں گے؟ اس لیے حکم دیا وذر البیع. اور بعض علماء فرماتے ہیں لفظ بیع جو ہے دونوں کو شامل ہے، بیچنے کو بھی شامل ہے، اشتراء کو بھی شامل ہے، یعنی دونوں چیزیں چھوڑ دو. تو فسعوا کا معنی دوڑنا نہیں ہوتا، معنی ہوتا ہے اب تیاری کرو، اب ہمت کرو، ارادہ کرو، اب جمعہ کے لیے تیار. فسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع. اب ہر چیز، اسی لیے اب یہاں بھی حکم مل گیا. یہ فطرت وحی کے بعد کا حکم ہے. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرآن میں ہے کہ یا ایھا المدثر قم فانذر، اور اس کے بعد سب سے بڑی بات کیا ہے؟ ربک فکبر، اپنے رب کی بڑائی بیان. اسی لیے آپ دیکھیں کہ ہماری ہر عبادت میں پہلا لفظ کیا ہے؟ اللہ اکبر. اذان دیں گے تو رب کی بڑائی ہے نا، اللہ اکبر. تکبیر کہیں گے تو رب کی بڑائی ہے، اللہ اکبر. نماز شروع کریں گے تو رب کی بڑائی ہے، اللہ اکبر. تو سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ رب کی بڑائی بھی ہے. اور جب رب سب سے بڑائی رب کی ہے، عظمت رب کی ہے، کبریائی رب کی ہے، تو کوئی اور الہ بن ہی نہیں سکتا. اس لیے فرمایا ربک فکبر وثیابک فطہر. اور میرے مدنی یہ معنی نہیں ہوتا کہ نعوذ باللہ پہلے آپ کے کپڑے پاک نہیں تھے. معنی یہ ہے کہ اپنے لباس کو ہمیشہ پاکیزہ رکھیں، اپنے جسم و جان کو، اپنے لباس کو، اپنے عقائد کو. جیسے کہ اللہ نے حکم دیا تھا ابراہیم علیہ السلام طہر بیتیا، میرے گھر کو پاک کر دو. اب حالانکہ گھر تو نہیں بنایا، اس وقت تو کوئی بت نہیں تھے نا،
جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے گھر بنا دیا تو گھر تو نہیں بنایا. اب ابراہیم علیہ السلام تو بتوں کے مخالف ہیں. مانا یہ تھا کہ ذہنی معنوی طور پہ اس گھر کو پاک کرو کہ اب یہاں کبھی شرک کی دعوت نہ ہو, اب یہاں کبھی غیر اللہ کو نہ پوجا جائے, اب یہاں کسی غیر اللہ کا طواف نہ کیا جائے, اب یہاں کسی غیر اللہ کی نظر نیاز نہ مانی جائے. اس لیے فرمایا تحقیر بیتی للطائفین والعاکفین والرکع السجود. تو یہاں بھی فرمایا ایھا المدثر قم فانذر. مجھے کافی اللہ رحمت فرمائے, دعا بھی کیجیے گا. آج بھی میں سارا دن ہسپتال میں تھا اور انڈوسکوپی کرو, یہ کرو, یہ کرو, بڑی تکلیف ہے اور کان کی ٹیوب بند ہے. بہرحال میرا تو ایمان ہے, آپ دعا کریں گے دل سے تہجد میں تو کام ہو جائے گا. آپ کو اپنی دعا پہ یقین نہ ہو میرا تو بالکل سچی بات ہے, آپ بھی تجربہ کریں. کوئی مشکل سے مشکل کام ہو نا, بس سب کے دروازے چھوڑ کے اللہ اکبر 2 رکعت نماز پڑھیں اسی نیت سے, لیکن وہ ایک کام کے لیے. یعنی مثال کے طور پہ یوں سمجھیں, ایک آدمی کے 2 بیٹے ہیں. اچھا اب وہ 2 رکعت پڑھے کہ اللہ دونوں کو ہدایت دے, نہ ایک کے لیے الگ پڑھے, اس کے لیے الگ پڑھے. مسئلہ سمجھو, ہر کام کے لیے الگ پڑھو. 2 رکعت آپ پڑھ رہے ہیں, آپ کہیں جی میں نے کل مدینہ شریف جانے کے ارادے, اللہ آسان فرما دے, بس پھر 2 رکعت اسی لیے پڑھو اور اس میں کوئی کام شامل نہ کرو. بیمار اللہ سارے بیماروں کو شفا دے, وہ تو بعد میں دعا میں شامل کرو. لیکن جو 2 رکعت آپ پڑھ رہے ہیں وہ اس نیت سے ہوں کہ یا اللہ میرے بنا بھائی کو جو تکلیف ہے اس کی تکلیف رفع کر. صرف ایک کام کے لیے. جب وہ کوئی اور کام ہے پھر 2 رکعت پڑھو, کوئی اور کام آ گیا پھر اور 2 رکعت پڑھو, کوئی اور مشکل پڑ گئی پھر اور 2 رکعت پڑھو. اس لیے اہل اللہ کی بات تو بات میں سب سے بڑی شان تو میرے آقا کی ہے نا. صحابہ کہتے ہیں اذا حجبہ امر بادر الی الصلاۃ, حضور کو جب بھی کوئی مشکل پیش آتی نماز, کوئی خبر آتی دشمن اللہ اکبر. اور یہی قرآن کا حکم ہے کہ واستعینوا بالصبر والصلاۃ, اللہ کی مدد پکڑو, صبر بھی کرو. تکلیف ہے اس میں اللہ کی حکمتیں ہیں, گناہ دھل رہے ہوں گے, کفارہ سیئات ہو رہی ہوگی, ٹھیک ہے ہم عاجز ہیں, بندے ہیں, تکلیف ہوتی ہے, پریشان تو ہو جاتی ہے نا, انسان ہے نا. اور دوسرا حکم کیا تھا واستعینوا بالصبر والصلاۃ, نماز. تو یہ ایک وظیفہ یاد کر لیں کہ جب بھی کوئی مشکل ہو نا, لیکن ایک کام کے لیے ایک دفعہ. اور وہ 2 رکعت جو ہے یہ بھی بعض علماء کہتے ہیں نا کہ 11 دفعہ قل هو اللہ احد پڑھو ہر رکعت میں, یہ ضروری نہیں. یہ بزرگوں کے تجربے ہوتے ہیں. قرآن حدیث کا حکم ہے بس نماز پڑھو. نماز ایک صورت سے بھی ہو سکتی ہے, 2 سے بھی ہو سکتی ہے, 3 سے بھی ہو سکتی ہے, لیکن بعض بزرگان پھر اپنے تجربے بیان کرتے ہیں. جیسے بعض حکیم ہوتے ہیں نا, وہ کہتے ہیں بھائی کتابوں میں تو لکھا ہوا نہیں ہے, لیکن میرا تجربہ یہی ہے کہ بھئی اس دوا سے فائدہ ہوتا ہے. حضرت یہ کتاب میں تو نہیں ہے نا, میں نے تجربہ جو کیا ہے وہ یہ ہے. میرا ایک دوست تھا, غریب دوست تھا. دوست ہوتا ہے, غریب ہو یا امیر ہو. میں اس کے شہر میں گیا, پتہ کیا کہ یار وہ مجھے ملنے نہیں آیا. انہوں نے کہا جی وہ تو بیمار ہے بیچارہ, 8 دن ہو گئے. مجھے گھر کا بھی پتہ نہیں تھا, میں نے گھر پوچھا اس کے, غریب آدمی, جھوپڑی, اندر پڑا ہو بیچارہ, ایک جھلنگا سی چارپائی تھی, گندے سے میلے سے کپڑے بچھے ہوئے تھے, اس پہ پڑا ہو, ایسے ہو گیا. بھائی کیا ہو گیا تجھے؟ کہتا ہے جی آج 20 دن ہو گئے, بخار ہے.
سارے طبیب، حکیم، ڈاکٹر، ہسپتالیں ساری بھگت لی ہیں، اب پیسے بھی تو نہیں ہیں، بس کوئی نہیں، بخار ہے وہ اترتا ہی نہیں۔ اب میں بخار میں ایسے جل رہا ہوتا ہوں، ہاتھ رکھے آگ لگتی ہے۔ میں نے اپنے ملازم جو تھے میرے ساتھ، میں نے کہا یار اس کو اٹھاؤ، کوئی ٹانگا شنگا منگواؤ، اس کو بٹھاؤ ٹانگے میں۔ اس نے کہا حضرت میں اٹھنے کے قابل نہیں ہوں یار، تمہیں اٹھا کے رکھ دیں گے اور کیا۔ خیر وہ ٹانگے میں ہم نے اس کو بٹھایا، بیچارے کو ایک آدمی پیچھے بیٹھے، اس کو پکڑ رکھو، یہ تو غریب ایسے ہے تو گر جائے گا۔ ہمارے یہاں ڈاکٹر ہوتے تھے، اب نام دیکھو ہاں ڈاکٹر فیضر حسن، اس کو کہتے تھے بگا، ڈاکٹر بگا، اس کو داغ تھے، اللہ معاف کرے۔ اس زمانے میں ہمارے اس علاقے میں صرف وہی ایک ڈاکٹر تھا پڑا ہوا جو ڈاکٹر ہوتے ہیں، باقی تو سارے میرے جیسے ہوتے ہیں نا کمپاؤنڈر، 2 دوائیں یاد کر نہیں ہوتے، کڑی شربت پلائی 13 بندے مر گئے، کھانسی کی شربت پلائی 13 بندے مر گئے۔ تو وہ پہلا ڈاکٹر تھا جس کو نواب آف بہاولپور 4 ڈاکٹر تھے جن کو انگلینڈ لے گئے تھے، لندن، اور وہاں سے وہ پڑھ کے آئے تھے، ان میں ایک ہی یہ تھا۔ بد دماغ آدمی تھا، ایک منٹ پہ 200 گالیاں کٹھی دیتا تھا، عجیب آدمی تھا نا جی، لیکن پکا موحد تھا، پکا توحید کا متوالا تھا۔ میں کہ اور میری اسی کی وجہ سے محبت کرتا، کہہ رہا مکی صاحب تم میری پوتے ہیں نا، پوتوں کے پوتوں سے بھی شاید چھوٹے ہو، میں تمہیں اٹھ کے ملتا ہوں، تمہارے گھٹنوں کو ہاتھ لگاتا ہوں، یار تو توحید کا سپاہی ہے، بس اس لیے میں تم سے پیار کرتا ہوں، مجھے تم سے کیا لینا دینا۔ میں خیر لے کے میں نے کہا جی میرا غریب دوست ہے، کہتے لٹاؤ اس کو، لٹایا، جا کے دیکھا، اب شب سے بھی یاد رکھا کہ جگہ کھولی، منہ کھولو بھائی، منہ شروع دیکھا، واپس آ گیا میرے پاس، اپنے کمپاؤنڈر کو بلایا، کہتے سب سے پہلے تو بہت اچھی قسم کی چائے بنا کے جیسے میرے لیے بناتے ایسے نہ بنانا، وکیل صاحب نازک آدمی ہے ویسے چائے نہیں پیتا، اچھی چائے بناؤ، برتن اچھی طرح صاف ستھرے ہوں، یہ میری طرح نہیں ہے کہ تم 3 دن کے دھلے ہوئے برتنوں میں چائے ٹھوک دیتے ہو۔ اور دوسرا یہ ہے کہ کنین ہاورلڈ کا 10 cc کا ایک انجیکشن تیار کرو۔ میں اب چپ کر کے، مجھے پتا تھا یہ بد دماغ آدمی ہے، میں بات کروں تو اللہ معاف کرے بکواس نہ کرے۔ خیر چائے آ گئی، اب میں دل میں کانپ رہا ہوں، میں نے کہا یار اچھا ہوا وہ غریب دوست بیچارہ زندہ تو تھا، ڈاکٹر صاحب جو دوائی دے رہے ہیں نا انشاءاللہ ہم اس کی لاش لے کے جائیں گے۔ 10 cc انجیکشن ہاورلڈ کونین کا، وہ تو اونٹ کو لگاؤ تو گر جائے، 1 cc ہوتا ہے، زیادہ سے زیادہ 2 cc لگا دو۔ ڈاکٹر صاحب نے کہا 10 cc والی سرنج بھر کے وہ جو مکی صاحب کا مریض ہے لگاؤ اس کو۔ میں چپ، خیر وہ جناب چلا گیا کمپاؤنڈر، انجیکشن تیار کر، میں نے ایسے مذاق میں نے کہا حضرت بندے کو مارنے کے اور بھی تو کافی سارے طریقے ہیں، ضروری انجیکشن دے کے مارنا ہے؟ کہتے دیکھو مکی صاحب توحید کا مسئلہ ہو، فقہ کا مسئلہ ہو، میں تمہارے ساتھ کبھی نہیں بولتا، ڈاکٹری میں مت بات کرو، تم ڈاکٹر نہیں ہو، یہ تمہارا علم ہے، مرتا ہے تو مر جانے دو، تم کون سا میرے پاس بھی شباب آدمی لے آئے ہو، لاش کو اٹھا کے لے آئے ہو، وہ پہلے ہی تو مردہ ہے۔ میں چپ کر کے خیر جناب انجیکشن لگا دیا، کہا جی اس کو لے جاؤ اور اس کو دودھ گرم کر کے اور اس میں خالص گھی ڈال کے اس کو پلاؤ، جب یہ کہے نا مجھے پانی چاہیے، پانی نہیں دینا، وہی گھی اور دودھ دینا ہے، پانی مانگے پانی بالکل نہیں، پانی دو گے مر جائے گا، یہ دودھ اور گھی اس کو پلانا ہے۔ میں نے کہا جی ٹھیک ہے، ہم ٹانگے پہ اٹھایا، میں واپس ابھی آیا، ان کے بعد تو خیر پیسے نہیں تھے، غریب آدمی تھے، میں نے کچھ پیسے دیے بھی اس کے لیے کھانا پانی کو، سبزی فروٹ شروٹ بھی لو اور دودھ شودھ بھی لو، اور میں نے اس کی بیوی کو بچوں کو سنا کہ ساری رات اس کو یہ دودھ پلاؤ، انہوں نے کہا ٹھیک۔
دوسرے دن میں نے آدمی بھیجا، میں نے کہا یار پتہ کرو اس کا، مر گیا زندہ ہے؟ اس نے کہا جی میں گیا وہ تو باہر ماشاءاللہ دھوپ پہ نکل کے بیٹھا ہوا تھا، کہتا ہے بخار شخار اتر گیا ہے، ابھی میں تھوڑا تھوڑا چلنے کے قابل ہوں، وکیل صاحب ادھر ہوں تو پھر میں ادھر آ جاؤں گا۔ اور نوکر نے کہا ادھر نہ آنا، بخار اتر گیا، ٹھیک ہو گیا۔ میں نے پوچھا ڈاکٹر صاحب سے بہت عرصے بعد کہ کیوں؟ نے کہا اس کو ملیریا کرانک ہو گیا تھا، وہ آخری حدوں پہ پہنچ گیا تھا، اس کا کوئی علاج ہی نہیں تھا۔ اب علاج یہ تھا یا مریض مرے یا ملیریا مرے، وہ آخری میں نے حربہ کر دیا، مریض بچ گیا تو اس کی قسمت، تجربہ تو میں نے کر دیا۔ تو بہرحال اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ بعض تجربات ہوتے ہیں، بعض بزرگوں پہ واردات ہوتی ہیں، وہ شریعت نہیں ہوتی، شریعت قرآن ہے، شریعت حدیث ہے، شریعت کتاب اللہ ہے، سنت رسول۔ اب حدیث متعارض آ گئی ہے تو پھر اس کو حل کرو، جمع نہیں ہو سکتی ہیں، خاموش رہو تاکہ کسی فرمان رسول کی توہین نہ ہو جائے۔ اس کے بعد اللہ پاک نے حکم دیا وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ، اور میرا مدنی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے دین کو بیان کریں اور بتوں کو ہمیشہ کے لیے جھٹک دیں۔ آپ تو پہلے بھی وَلَا تَمْنُن تَسْتَكْثِرْ، کسی پہ اس لیے احسان نہ کریں کہ آپ کو بدلہ زیادہ دے، بس آپ احسان کریں، دے نہ دے۔ وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ، اور آپ ہر چیز اپنے رب کی رضا کے لیے برداشت کریں، وہ چاہے تکلیف دے، وہ چاہے صحت دے، وہ چاہے آزمائے، وہ چاہے تو اولاد انبیاء کو شہید کرا دے، اور وہ چاہے تو فرعون کو 200 سال تک سر میں درد بھی نہ پڑے، یہ اس کا نظام ہے، ہم کون ہے بات کریں۔ فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ فَذَلِكَ يَوْمَئِذٍ يَوْمٌ عَسِيرٌ عَلَى الْكَافِرِينَ غَيْرُ يَسِيرٌ۔ اور اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا میرا بدی جس دن سور پھونکا جائے گا وہ ایسا دن ہوگا، شدید دن ہوگا، اور کافروں کے لیے تو کوئی نرمی نہیں ہوگی لیکن مومنوں کے لیے نرم ہوگا۔ اور اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں ذرنی ومن خلقت وحیدا وجعلت له مالا ممدودا۔ بعض علماء فرماتے ہیں کہ یہ آیتیں جو ہیں ایک خاص کافر تھے ولید بن المغیرہ، وہ ہمیشہ اپنی مال پہ اولاد پہ فخر کرتے تھے۔ اللہ نے فرمایا میرا بدنی اس ظالم کو چھوڑے، بس اس سے میں بدلہ لوں گا، جس کو میں نے مال دیا بڑھنے والا، وہ بنین شہودا اولاد دی ساتھ رہنے والی، ومہدت له تمہیدا۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا میں نے اس کو اکثر اموال کے اندر بھی جما دیا، مختلف قسم کے مال دیے۔ ثم یطمع ان ازید، کلا چاہتا ہے کہ مجھے اور بھی ملے، ہرگز نہیں۔ انہ کان لآیاتنا عنیدا، یہ ہماری آیات سے سرکشی کرنے والا۔ سأرہقہ صعودا، ہم اس کو جہنم میں پہاڑ پہ چڑھائیں گے۔ انہ فکر وقدر، اس نے سوچا، اندازہ لگایا۔ اللہ نے فرمایا مارا جائے، دیکھو کیسے اندازہ لگایا۔ ثم قتل کیف قدر، ثم نظر، پھر غور کیا۔ ثم عبس وبصر، پھر تیوڑی چڑھائی۔ ثم ادبر واستکبر، اس کے بعد پیٹھ موڑی اور تکبر کر کے چلا گیا اور کہنے لگا یہ قرآن نہیں، ان ھذا الا سحر یوثر، یہ جادو ہے، ان ھذا الا قول البشر، یہ انسان کا کلام ہے۔ سأصلیہ سقر، اللہ نے فرمایا ہم اس کو جلائیں گے جہنم میں۔ وما ادراک ما سقر، میرا مدنی آپ کو کیا پتا کہ وہ جہنم کیا بلا ہے، وہ آگ لا تبقی ولا تذر، جو کچھ نہیں بچاتی اور کچھ نہیں چھوڑتی۔ لواحۃ للبشر علیہا 19، اور وہ باغ ایسی ہے کہ ہر چیز کو ظاہر کر دینے والی ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالی نے جہنم پہ فرمایا 19 فرشتے رکھے ہیں۔ تو اب انشاءاللہ زندگی باقی، تو پھر یہاں سے سبق شروع ہوگا۔ سابقہ سبق میں نے دہرا دیا تاکہ اتنے دن ہو گئے نا تو بھول جاتا ہے۔
اور اسی لیے جو طالب باقاعدگی سے پڑھنا چاہتے ہوں اور کتابیں نہ ہوں وہ نام لکھوا دیں، تاکہ کچھ دوست ہیں اہل خیر ان کو کہیں گے، ان کو کتابیں لے کے دے دیں گے۔ میں مکہ مکرمہ میں رہتا ہوں۔ میں پاکستان چھٹی سے 6 ذی الحج کو واپس ہوا، وہاں سے احرام نہیں باندھا تھا کہ مجھے وہ نہیں آنے دیتے، میں مجبور تھا۔ پھر میں نے یہاں آ کے حج افراد کیا۔ ٹھیک ہے، آپ نے چونکہ عمرہ کوئی نہیں کیا، اور ویسے بھی مکے والوں کا حج افراد ہوتا ہے ہمیشہ یاد۔ حج تمتع اور حج قران یہ ان کا ہوتا ہے جو میقات کے باہر رہنے والے ہیں، مانا مدینہ کے رہنے والے ہیں، طائف کے رہنے والے ہیں، ریاض کے رہنے والے، پاکستان کے رہنے والے، ہندوستان، بنگلہ دیش، یعنی جو لوگ میقات کے باہر رہتے ہیں وہ کر سکتے ہیں تمتع بھی اور قران بھی۔ لیکن جو لوگ مکے میں ہیں یا میقات کے اندر ہیں، جیسے جدے میں ہیں، مکے میں تو نہیں رہتے لیکن جدے میں رہتے ہیں، بحرہ میں رہتے ہیں، جموم میں رہتے ہیں، اپنا وادی فاطمہ، ان کا بھی حج افراد ہے۔ آپ نے حج افراد کیا، بالکل ٹھیک ہے۔ کہتے ہیں جی کہ زواج مسیار جو ہے، میرا بھائی اصل بات تو یہ ہے کہ ہم تو اس کے قائل نہیں ہیں، سیدھی بات ہے۔ بہرحال ہماری کیا حیثیت ہے، مانے یہ ہے کہ ہمارے علماء جو ہیں، ہمارے اساتذہ، ہمارے مشائخ، وہ اس نکاح کے بالکل قائل نہیں۔ وہ کہتے ہیں بس نکاح کی ایک ہی قسم ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ قرآن پاک نے ایک فیصلہ کر دیا ہے، والذین هم لفروجهم حافظون الا علی ازواجهم او ما ملکت ایمانہم، یا بیوی ہو یا وہ شریعت والی لونڈی، جہاد کریں، جہاد کے بعد جو ہمیں ملے، یہ نہیں کہ بازار میں خرید لو یا نوکری کی تنخواہ پہ رکھ لو، وہ تو جب جہاد ہی نہیں رہا تو لونڈیاں بھی ختم ہو گئیں، کہاں سے آئیں گی؟ جہاد ہی نہیں رہا دنیا میں، صرف یہ 2 حالات۔ اور اس میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں پابندی لگا دی ہے کہ نکاح کر رہے ہو تو نکاح صرف لذت اٹھانے کے لیے نہ ہو، نکاح پکا ہو۔ اور اسی طرح کوئی عورتیں بھی چلو وقتی ہم جناب تن بخشی کر لیتی ہیں، یہ بھی کفر حرام۔ تو اب صرف ایک ہی نکاح ہے کہ نکاح کرو، دل سے کرو، پکا ہو، حق المہر ہو، خطبہ ہو، گواہ ہوں، اولیاء الامر کی رضامندی ہو، پھر وہ نکاح۔ اب کئی قسمیں ہیں نکاحوں کی، مثلا کہ شیعہ کے نزدیک تو سب سے آسانی ہے نا، ان کے ہاں تو متع ہے، اور ان کے ہاں متع کرنا جو ہے، متع کا معنی یہ ہوتا ہے کہ تم کسی عورت سے خود فیصلہ کر لو کہ جی رات کے کتنے پیسے لوگی، اور نے کہا جی 200 ریال، نے کہا جی یہ پکڑو، تو ٹھیک ہے رات کو آپ استعمال کریں اور جائیں۔ یہ ہوتا ہے متع، نہ نکاح، نہ گواہ، نہ خطبہ، نہ کوئی ورثہ، مر جائے عورت کوئی میراث نہیں، مرد مر جائے کوئی میراث نہیں، کسی قسم کا، صرف 1 رات، 2 رات، 10 رات، 20 رات، مہینہ، 2 مہینہ، اس کو کہتے ہیں متع۔ ان کے نزدیک جو متع ہے نا جی، وہ تو صرف جائز نہیں، نعوذ باللہ نعوذ باللہ، بلکہ اتنا بڑا شان والا ہے۔ وہ کہتی ہیں جو عورت 3 دفعہ متع کر لے وہ تو حسین کے درجے میں پہنچ جاتی ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور بعض کتابوں میں نے اتنا لکھا ہے کہ جب عورت متع کرنے کے بعد غسل جنابت کرتی ہے اور بالوں کو چھٹکتی ہے، اس سے جتنے پانی کے قطرے گرتے ہیں اس سے فرشتے پیدا ہوتے ہیں، نعوذ باللہ، یعنی فرشتے بھی پلید ہوتے ہیں۔ اللہ نے جن کو معصوم مخلوق بنایا ہے، ان کے پلید پانی سے وہ غسل کے بعد پیدا ہوں گے، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ۔ بہرحال وہ کہتے ہیں جی کتابوں میں ہے، بھی کتابوں میں تو یہ بھی ہے کہ صحابہ شراب پیتے تھے، اسی طرح کتابوں میں بخاری شریف میں یہ بھی ہے کہ صحابہ متع کرتے تھے، لیکن جب حرام نہیں تھا،
جب تک شراب حرام نہیں تھا خود حضرت حمزہ پیتے تھے، حضور کے سکے چچا سید الشہداء، یعنی انہوں نے ایک دفعہ نشے کی حالت میں حضرت علی کی اونٹنی کو ذبح کر دیا، اس کی اوپر جو کوہان ہوتی ہے نا وہ کاٹ کے کہا چلو جی کباب بناؤ کھلاؤ۔ حضرت علی نے دیکھا، روتے ہوئے حضور کے پاس گئے کہ حضرت آگے دیکھیں تو صحیح آپ کے چاچا نے کیا کیا ہے۔ حضرت آپ تشریف لے آئے تو نشے میں تھا، دیکھ کہنے کا حل انتم الا عبید آبائی، کون ہو؟ میرے باپ دادے کی کوئی نوکر ہو، تم کیا کرنے آئے ہو؟ حضور نے فرمایا علی چھوڑ دو، بیچارہ نشے میں ہے، اس کو ہوش ہی نہیں ہے، تو اس کو میں کیا کہوں، تمہارا نقصان جو ہے وہ میں پورا کر دوں گا۔ تو بہرحال بات یہ ہے کہ وہ اس وقت تک شراب حرام نہیں ہوا، جب شراب حرام ہو گیا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان، اس کے بعد بتاؤ کسی صحابی نے شراب پیا؟ جب متع حرام ہو گیا اس کے بعد دکھاؤ کسی صحابی نے متع کیا؟ پہلے کی کتابیں لے کے اور پہلے کی روایات لے کے اس طرح اگر کوئی روایت لے آئے حضرت آدم علیہ السلام ایک بہن بھائی کا آپس میں نکاح کر دیتے تھے، تو کیا ہم بھی بہن بھائیوں کا نکاح شروع کر دیں؟ یہ بہت بڑی جہالت ہے، متع حرام۔ اچھا اسی طرح ایک ہے نکاح مؤقت۔ نکاح مؤقت کا معنی یہ ہوتا ہے کہ مثال کے طور پہ میں پڑھنے کے لیے یورپ گیا، امریکہ گیا، جرمنی گیا، آسٹریلیا گیا، کہیں گیا۔ اچھا نوجوان بچہ ہے، پڑھنے کے لیے گیا ہے تو انسان ہے آخر، اس کے خواہشات ہوتے ہیں، تو بعض علماء کہتے ہیں کہ بھئی وہ وہاں 1 سال رہیں تو 1 سال کے لیے نکاح کر لیں، اور یہ ہو کہ بعض کہتے ہیں کہ نیت بھی چاہے کر لے، بعض کہتے ہیں نیت تو نہ کرے طلاق کی، لیکن بہرحال دل میں ہے تو یہی کہ یہ میرا نکاح 1 سال کے لیے، جب جاؤں گا تو طلاق دے کے چلا جاؤں گا، تو اس کو کہتے ہیں نکاح مؤقت۔ لیکن ہمارے علماء اس کے بھی قائل، وہ کہتے ہیں غلط تھا۔ نکاح مؤقت کا کیا معنی؟ 1 سال کے لیے نکاح کرے، اولاد ہو جائے گی، پھر وہ کس کی ہے؟ لڑکے ہو گئے، لڑکیاں ہو گئی، وہ پھر کس کی ہوں گی؟ یہی وہ مصیبتیں ہیں نا میرا بھائی، کہ ہمارے بڑے دولت والے پیسے والے لوگ جا کے بتیں کرتے ہیں، عیاشیاں کرتے ہیں، اور مجرے سنتے ہیں، چکلے میں جاتے ہیں، طوائفیں اور شوبز کی لڑکیوں سے ناجائز تعلق رکھتے ہیں، پھر ان سے جو لڑکیاں پیدا ہوتی ہیں وہی پھر چکلے میں بیٹھی ہوتی ہیں۔ اسی لیے شورش کاشمیری نے، اللہ اس کی قبر پہ رحمت کرے، اس نے اپنے چٹان میں ایک دفعہ ایک فرض دی تھی کہ بھائی میں نے اتنی طوائفوں کے انٹرویو لیے ہیں، ان کی جو اولادیں ہیں وہ کس کس گدی نشین اور کس کس وڈیرے کی ہیں، میں اگلے رسالے میں لکھوں گا۔ بہت جناب تہلکہ آ گیا، سارے پیر کٹھے ہو کے گورنر کے پاس گئے، خدا کے لیے بچاؤ۔ ہم نے کہا میں نے تو ان کے انٹرویو لیے ہیں، اور عورتوں سے پوچھا ہے کہ تم کس کی رکھیل تھی، تم کس کی رکھیل تھی۔ اس لیے اسلام نے ان چیزوں کو حرام کیا ہے تاکہ کل ایسا نہ ہو۔ اچھا کبھی ایسا بھی ہوتا ہے باپ کا تعلق تھا، لڑکی پیدا ہوئی، پھر وہ چکلے میں بیٹھی، پھر اس سے اس کے بیٹے نے عشق کیا، کہ اس کو تو پتہ نہیں نا میرے باپ کی بیٹی ہے۔ اس لیے اسلام نے نکاح ان سب چیزوں کو حرام کیا۔ اسی طرح ایک ہے رواج بسیار، اس کو کہتی ہے بسیار کا معنی آسان، کہ عورت یہ کہتی ہے کہ بھائی میرے پاس اپنا گھر ہے، میرے پاس تنخواہ ہے، میرے پاس پیسے ہیں، تم میرے ساتھ نکاح کر لو، میں گناہ کرنا نہیں چاہتی، اور میری تمہارے اوپر کوئی ذمہ داری نہیں، نہ نان، نہ نفقہ، نہ خرچہ، نہ پیسہ، نہ کچھ، اور نہ پابندی ہے کہ تم روز میرے پاس رہو، جب مرضی ہے دل کرے آ جاؤ، تاکہ میں بھی گناہوں سے معاف رہوں اور تم بھی گناہوں سے بچ جاؤ۔ بعض علماء زواج مسیار کی بھی اجازت دیتی ہے، لیکن ہمارے اساتذہ، ہمارے اکابر، ہمارے علماء اس کی بھی اجازت کہتے ہیں نکاح 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 کوئی بچوں کا کھیل۔ انبیاء نے نکاح کیے ہیں، نکاح تھا، میرے مدنی پاک نے نکاح فرمائے ہیں، کیا ان میں بھی کوئی ایسا نکاح تھا کہ حضور نے 1 سال کے لیے کیا ہو، 6 مہینے کے لیے کیا ہو؟
یعنی حضور پہ نوبے کی پابندی بھی نہیں تھی، لیکن حضور پھر بھی عدل فرماتے تھے، جس بی بی کی نوبہ ہوتا اس کے گھر میں رات ہو جاتی۔ تو بہرحال یہ سارے میرے خیال میں بہانے ہیں نکلنے کے، اور بہتر ہے ان سب چیزوں سے بچیں۔ نکاح نکاح ہے، طلاق طلاق ہے، حلال حلال ہے، حرام حرام ہے، الحلال بین والحرام بین۔ بعض امور ہوتے ہیں ان میں شبہ پڑ جائے، حضور نے فرمایا ان چیزوں سے بچو، اس کے بھی قریب نہ جاؤ۔ شبہ ہے کہ حلال ہے، پتہ نہیں کہ حرام ہے، تو ان کے قریب بھی نہ جاؤ، تو تم حرام سے بچ جاؤ گے۔ مجھے تو پتہ نہیں جی، بخاری شریف میں حدیث تو کتاب الفتن دیکھ لیں، بس کہاں ہے آپ خود مل جائے گی۔ کتاب الفتن بخاری شریف کی فہرست دیکھ لیں، اس میں کتاب الفتن جیسے کتاب الجنائز ہے، کتاب الایمان ہے، کتاب العلم، اسی طرح کتاب الفتن ہے۔ اس میں ان فتنوں کا ذکر ہے جو قیامت سے پہلے آئیں گے، جیسے دجال کا فتنہ ہے، یا ماجوج کا فتنہ ہے، اور فتنے ہیں، تو بہرحال آپ کو انشاءاللہ وہاں مل جائیں گے۔ لیکن میرا بھائی میری ایک گزارش سنو، یہ بخاری شریف میں جو آدمی کتاب حدیث ڈھونڈ نہیں سکتا وہ سمجھے گا کیا؟ اس لیے مہربانی کرو، بخاری شریف بڑی عظیم کتاب ہے، اور اس کے سمجھنے کے لیے، اس کے پڑھنے پڑھانے کے لیے بہت بڑے علم کی ضرورت۔ یعنی ابواب بخاری جو ہیں وہ اتنے مشکل ہے کہ علماء نے صرف ابواب بخاری کو حل کرنے کے لیے کتابیں لکھی ہیں۔ اس لیے اگر تمہیں شوق ہے اللہ نصیب کرے، لیکن کسی عالم کے پاس جا کے بخاری شریف پڑھو۔ کہتے ہیں جی کہ میں نے جدے سے آ کے عمرہ کیا اور ایک سائیڈ سے بال کٹے۔ میرا بھائی سائیڈ کی بات نہیں ہے، افضل یہ ہے کہ سارے سر پہ اس طرح پھیرو۔ اگر سارے سر پہ اس طرح نہیں پھیرتے ہو، تمہارے بال بڑے بڑے، اگر چھوٹے ہیں پھر تو اس طرح ہی پھیرنا ہے، حل ہی کوئی نہیں۔ اگر بال مثلا اتنا بال بڑے ہیں تو اس کا چوتھا حصہ سارے سر کے بالوں کا کٹ جائے۔ یہ نہیں کہ ادھر سے ٹک لگا لو یا ادھر سے ٹک لگا لو، پھر وہ دم پڑ جائے۔ محلقین رؤوسکم ومقصرین لا تخافون۔ بہرحال کہتا ہے جی کہ میں پاکستان سے جدے آیا اور میں نے عمرہ ادا نہیں کیا، کوئی بات نہیں، آپ کی نیت ہی جدہ تھی تو احرام ضروری نہیں۔ پھر ایک مرتبہ مکہ شریف بھی آیا تھا، واپس جدہ چلا گیا۔ اب آیا، میں مکے میں رہتا ہوں، میں نے عمرہ کرنا ہے تو آپ مسجد عائشہ سے یا جیرانہ سے جا کے احرام باندھیں اور کر لیں، کوئی بات نہیں۔ لیکن احرام باندھنے کے لیے حد حرم سے باہر جانا ہوگا۔ کیا مانا؟ یا مسجد عائشہ جاؤ، جیرانہ جاؤ، عرفات جاؤ، حدیبیہ جاؤ، یا جیسے جدے جاتے ہو جدے جا کر جدے سے احرام باندھ کے آ جاؤ۔ تو بہرحال حد حرم سے باہر جا کے احرام باندھیں گے، پھر آئیں گے، طواف کریں گے، طواف کے بعد آپ صفا مروہ دوڑیں گے، اور اس کے بعد افضل یہ ہے کہ سر پہ اس طرح پھروائیں، اور اگر اس طرح نہ پھروائیں تو بالوں کا چوتھا حصہ کٹ جائے۔ اچھا، یہ بھی افضل ہے کہ مروہ پہ حل کروائیں، حالانکہ سارے مکے میں جائز ہے، سارے حرم میں جائز ہے، کیونکہ مروہ پہ آدمی نہیں ملتے، یا سالون نہیں ملتے، یا کاریگر نہیں ملتے، یا رش زیادہ ہوتا ہے، تو سارے مکے میں آپ کہیں حرام کرا سکتے ہیں۔ لیکن افضل بہرحال یہی ہے کہ آپ مروہ پہ، حضور پاک نے اپنا حلق مبارک مروہ پہ کرایا۔ اسی طرح ایک دفعہ آپ نے بال مبارک کٹوائے، وہ بھی مروہ پہ کٹوائے، اور حج میں آپ نے جو حلق کرایا وہ مینا میں کرایا۔ تو بہرحال کوشش کیا کریں کہ یا تو عمرہ نہ کرو تو پھر پورے ادب سے کرو، پورے شوق سے کرو، احترام سے کرو، احرام باندھو، ادب سے آ کے طواف کرو، ادب سے صفا مروہ دوڑو، پوری طرح بال کٹاؤ، تاکہ اسی طرح نماز پڑھتے ہو شوق سے پڑھو، 2 رکعت نفل پڑھ رہے ہو شوق سے پڑھو، قرآن شریف پڑھتے ہو پورا سپارہ نہ پڑھو، 1 رکوع پڑھو، لیکن شوق سے پڑھو۔
اگر پڑھنا نہیں آتا کسی قاری سے قرآن کی صیحت کروا لو. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. اللهم متعنا باسمائنا وابصارنا واشرح صدورنا واحينا بقواتنا ما ابقيتنا واجعله الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا. اللهم اغفر حاجاتنا يا سميع الدعاء يا اللہ